طور پہ ہمارے یہاں یہ تصور ہوتا ہے موت گھبراہٹ کی، پریشانی کی، تکلیف کی چیز ہوتی ہے، لیکن موت کو ہماری شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں تو تحفۃ المومن الموت کہا گیا ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ ایک حدیث ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایسا پل ہے جو محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے، یعنی اللہ سے ملاقات، اللہ کے حضور سے ملاقات کے لیے یہ موت کے پل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا کو جو زندگی دینی تھی وہ دی، اور اب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ آئندہ ہم سب کو ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک میں ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تین چیز باقی رہتی ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ آدمی کر جائے اپنے لیے، دوسرا علم ینتفع بھی، ایک علم پھیلاوے، کتاب لکھے، بچوں کو پڑھاوے، اور ایک ولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ تو نیک اولاد کا دعا کرنا سب سے زیادہ اثر پہنچاتا ہے والد کو، اور اگر والد انتقال کے بعد تکلیف میں ہیں اور وہاں قبر کی زندگی میں اگر کوئی خدا نخواستہ تکلیف ہے تو اپنی اولاد، اپنی نیک اولاد دعا کرتی ہے، اس کا فوری فائدہ پہنچتا ہے۔ بلکہ کتابوں میں ہے کہ بہت سے لوگ انتقال کر گئے اور ان کو تکلیف تھی قبر میں، تو دھیرے دھیرے وہ تکلیف ختم ہو کر کے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ بچوں نے اتنی دعائیں کی کہ باپ کو آرام کی راحت زندگی پہنچا دیا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کا فریضہ ہے، اور بالخصوص بچوں کا، کہ وہ ان کے لیے جتنا ہو سکے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ بچے کا دعا کرنا دوسرے لوگوں کی دعا کرنے کے مقابلے میں بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، بیٹا بھی، بیٹی بھی، داماد بھی اولادی میں ہے۔ تو یہ کوشش کریں، اور ایصال ثواب کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہوتا ہے، بہت اچھا آسان کر دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ قل هو اللہ احد اگر ایک دفعہ پڑھتا ہے تو یہ 10 دفعہ قرآن 10 پارہ پڑھنے کے برابر ہے۔ قل هو اللہ احد 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ دیا تو گویا کہ پورا قرآن تلاوت کر دیا۔ تو بیٹھے بیٹھے 1 منٹ میں یا 1.5 منٹ میں قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھ سکتا ہے آدمی، اور پڑھ کر کے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ اٹھتے بیٹھتے، اور ہم جب بھی جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ تو یہ غم کا موقع رہتا ہے ابھی، تو غم تازہ رہتا ہے، تو اس غم کے تازگی کے موقع پر جتنا ہو سکے دعا کر لیں۔ بعد کی زندگی میں آدمی مشغول ہو جاتا ہے تو پھر یاد بھی نہیں آتا، اس لیے ابھی موقع ایسا آتا ہے کہ غم تو کریں، لیکن غم ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، ہم اس غم کا فائدہ یہ ہو کہ مرحوم کو ہمارے اس غم سے فائدہ پہنچے، اسی لیے ہم اس کے لیے ضروری ہے کہ دعائیں پڑھیں۔ عورتیں اگر اللہ توفیق دے تو بیٹھ کر کے کلمہ پاک کا عبید کریں، اور اس کا ثواب بہت سی جگہوں پر روایتوں میں 70,000 اگر کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اللہ کا فرمائے تھے، جنت الفردوس میں مقام دیتے ہیں۔ تو جانے کے بعد اللہ نے بہت ساری کام کرنے کی چیزیں رکھی ہم سب کے لیے، تو اب ہم اس کو باقی رکھیں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ اور جو ان کے کار خیر ہوا کرتے تھے، میں نے تو اپنی زندگی میں ہمارے جتنے ساتھی ہم لوگ ایک ہی کلاس کے تھے، تو اتنا بہادر انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ ان کی ایک بات یاد انشاءاللہ ہم لکھیں گے، تو اتنا جرأت والا انسان بہت کم علماء پیدا ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے خطرناک موقع پر مولانا نے ہم لوگوں کا ساتھ دیا، اور ایسے موقع پر جب کہ کرفیو کے زمانے میں اور حکومت کا ڈر اور خوف، ایسے موقع پر وہ آگے بڑھ کے ہمارا کام کیا کرتے تھے۔ بہت سے موقع پر انہوں نے بڑے نازک موقع پر ہمت کا کام کیا ہے، تو بڑی خدمت کی ہے لوگوں کی۔ ہم کو خود یاد ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کو ان کے ذریعے سے کام پہ لگوا دیا، کتنے لوگوں کا سہارا بن گئے، غریبوں کا سہارا بن جاتے تھے، بے روزگاروں کا سہارا بن جاتے تھے۔ یہ تمام چیزیں ان کی نیکیاں ہیں، اور کوئی بندہ کسی بندے کے کام آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ تو اللہ کی ذات سے مجھے پوری امید ہے کہ انہوں نے جو نیکیاں کی ہے، خیر کا کام کیا ہے، اچھائی کا کام کیا ہے، اللہ اس کو باقی رکھیں گے، انشاءاللہ اس کا بدلہ ان کو ملے گا۔
اور آئندہ بھی جتنا ممکن ہو سکے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کو یاد رکھیں، دعاؤں میں تلاوت کر کے، کلام پڑھ کے، اور سب سے آسان طریقہ وہی ہے جو بتایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ 3 دفعہ پڑھ لیا اور بس کہ یا اللہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دے۔ اس میں ایک سوا منٹ سے زیادہ نہیں لگتا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے دن میں جب تک یاد رہے کرتے رہیں، انشاءاللہ وقت تو گزر جاتا ہے، دھیرے دھیرے سب چیز نارمل ہو جائے گی۔ اب جانے والا تو آ نہیں سکتا، اب یہ ہے کہ ہم ان کی یاد میں جو ہے جتنا ہو سکے نیکی کے کام کریں۔ اللہ مرحوم کو بال بال مغفرت فرمائے اور بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، مل جل کے رہیں۔ اور ماں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تمہارے ماں زندہ تھی تو اس وقت تک تمہارا ہر الٹا سیدھا کام صحیح ہو جاتا تھا، اب وہ چلی گئی ہے دنیا سے، لہذا اب سنبھل کے رہنا، اور ماں کے وجود کی برکت سے بہت سارے کام تمہارے بن جایا کرتے تھے۔ لہذا بچوں کے لیے کہنا ہے کہ والدہ باپ کا بدل ہے، اور جب تک اللہ نے ان کو زندگی دی ہے اپنا باپ بھی سمجھنا ہے ان کو اور ماں بھی سمجھنا ہے، اور احساس نہیں ہونے پائے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اور بچوں کے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہے کہ اگر وہ دعا خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ ماں بھی چلی گئی ہوتی اور مولانا بھی چلے جاتے تو بچوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک سہارے کی چیز یہ ہے کہ ماں حیات سے ہے، زندہ ہے، اور اپنے بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی نواسے نواسی سب کے لیے انشاءاللہ وہ ڈھال بنیں گی اور ذریعہ بنیں گی سب کے سہارے کا، اور بچوں کے لیے بھی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جنت کا دروازہ کھلا ہوا جب تک ماں حیات سے، جب تک غنیمت ہے ہم جتنا کر لیں ان کی خدمت کر لیں، یہ سب بہتر رہے گا۔ اور دعا کر لیتے ہیں ابھی، آئندہ بھی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہر حال میں مرحوم کو بال بال اللہ مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے قبروں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اني اسالك خير الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اب تک کی ساری زندگی غفلت میں گزارتے رہے، تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے۔ دن رات کی کون سی ایسی گھڑی ہے جس میں ہم نے آپ کی نافرمانی نہ کی ہو؟ مولا ہم سب سے عافیت کے ساتھ گناہوں کی عادت چھڑا دیجیے۔ مولا ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو جب بھی آپ کے دربار میں حضور میں جانا ہو تو مولا کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنے دربار کی حاضری عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل نصیب فرمائیے۔ یا اللہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیجیے۔ یا اللہ جب اعمال ہمارے تلیں گے ترازو پر، یا اللہ ہمارے نیکیوں کا پلڑا جھکا دیجیے۔ یا اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح تیزی سے ہمیں گزار دیجیے۔ مولا ہمارے تمام مرحومین کی دنیا سے چلے گئے ہیں
ان سب کی کامل مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ بالخصوص ہمارے دوست مولانا عبدالحسیب صاحب جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، مولا ان کی بہترین دستگیری فرمائیے، مولا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا نمونہ بنا دیجیے، مولا ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیجیے، مولا ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، یا اللہ ان کے اجر سے، ان کی نیکیوں سے یا اللہ ہم سب کو فیضیاب فرمائیے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب جب تک حیات سے رہیں آپ کی مرضی کے مطابق عمل کرتے رہیں، اور جب ہمارا آخری وقت آئے ایمان پر، عمل صالح پر، یا اللہ ہم سب کی زندگی کا اختتام فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگ نہیں سکا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ مولانا کے تمام متعلقین کو، مولانا کے تمام دوستوں کو، تمام رشتہ داروں کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرمائیے اور اپنی نعمت سے مالا مال فرما دیے۔ مولانا کے تینوں بچوں کو، مولانا کی بیٹی کو، ان کے پوتوں، ان کی پوتی نواسوں کو یا اللہ خوب نواز دیجیے، ان کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیجیے۔ مولانا کے اہلیہ کو یا اللہ صحت عطا فرما دیجیے، ان کو حیات طیبہ طویلہ عطا فرمائیے، اپنے بچوں کی ان کو بہترین حافظ اور نگراں بنا دیجیے۔ مولا وسلم کے صدقہ طفیل ہماری انٹوں کی کلی دعاؤں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔